قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق ٹیلی گرام میں سازش کے ثبوت نہیں ملے۔ سیکیورٹی ایجنسیز نے سازش کے ثبوت نہ ملنے سے آگاہ کیا۔ سابق سفیر اسد مجید نے خط کے مواد اور پس منظر پر بریفنگ دی، بتایا کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے اور ٹیلی گرام میں کسی سازش کے ثبوت نہیں ملے۔ مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں آئی نیوز نمائندے نوید اکبر سے۔ جی نوید اکبر، کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، آج ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں ہونے والے اس اجلاس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے علاوہ وزیر دفاع، وزیر خارجہ، داخلہ، اطلاعات کے وزراء نے شرکت کی۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید جو برسلز میں سفیر ہے، انہوں نے بھی شرکت کی۔ اس کے علاوہ اسد مجید نے اجلاس کو ٹیلی گرام کے مواد اور پس منظر کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی اور اپنے امریکی جو حکام سے جو ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی اس کے بارے میں بتایا۔ قومی سلامتی کمیٹی کی جو اجلاس کی منٹس ہے اس کی بھی اجلاس نے توثیق کر دی ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ ٹیلی گرام میں کسی سازش کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اس کے علاوہ سیکورٹی ایجنسیز نے بھی کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کو سازش کے ثبوت نہیں ملے اور آگاہ کر دیا گیا سیکورٹی ایجنسی کی طرف سے بھی اس حوالے سے تصویر کی بریفنگ اور سیکورٹی ایجنسی کی معلومات کے مطابق کوئی بیرونی سازش نہیں ہے۔ اعلامیہ بڑا واضح ہے اور اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ جو سابقہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس کے بھی منٹس کی جو ہے منظوری دے دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، نوید اکبر ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ جوائن کیا ہے طارق چودھری، بیورو چیف اسلام آباد۔ جی طارق چودھری صاحب، کوئی شواہد نہیں ملے، کوئی سازش نہیں ہوئی، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، جو آج اجلاس ہوا تقریباً 3-3.5 گھنٹے جاری رہا، اس میں خاص بات یہ تھی کہ ہمارے جو سابق سفیر تھے امریکہ میں اسد مجید صاحب، جن سے منسوب کیا گیا تھا وہ آئفر، آج کل وہ برسلز میں ہیں، تو ان کو بھی بلایا گیا تھا۔ خاص طور پر انہوں نے بریف کیا بڑی تفصیل سے۔ سیکرٹری خارجہ موجود تھے، دیگر سازشداروں کے سربراہ اور سروسز چیف موجود تھے۔ آج کی جو پریس ریلیز ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ واضح ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ سیکورٹی ایجنسیوں نے جو معلومات حاصل کی ہیں، جو تحقیقات کی ہیں، اس کے مطابق کسی قسم کی کوئی بیرونی سازش کا ثبوت نہیں ملا اس خط کے حوالے سے۔ اور یہ بھی سیکورٹی ایجنسیز نے قومی سلامتی کمیٹی کو آگاہ کیا ہے کہ اس حوالے سے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ملا، کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہوئی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل کہہ رہے تھے کہ رجیم چینج کرنے کے حوالے سے یہ جو خط ہے اس میں سازش کے ثبوت ملے ہیں، اور اس میں کہا گیا تھا کہ رجیم چینج نہ ہوئی تو پاکستان کو اس کی کڑی سزا ملے گی۔ تو وہ بات جو ہے آج کی اس اعلامیہ کے بعد ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ دہرا دی گئی ہے کہ کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی جس کو فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے چیئر کیا تھا، اس کے بعد بھی بڑا ایک تفصیلی اور بڑا الیبوریٹڈ جو تھا اعلامیہ آیا تھا، اس میں بھی بہت سی باتیں واضح کر دی گئی تھی۔ لیکن چونکہ ایک تو نئی حکومت آئی ہے، شہباز شریف صاحب نے اس کو ٹیک اوور کیا ہے، تو آج شہباز شریف صاحب کی صدارت میں ایک مرتبہ پھر نیشنل سیکورٹی کا اجلاس ہوا ہے کمیٹی کا۔ اس میں دیگر قومی معاملات بھی زیر بحث آئے ہیں، تاہم جو کہ سب سے اہم معاملہ تھا یہ جو سائفر کیبل تھی، اس والے سے بریفنگ دی گئی ہے، اور وہ بریفنگ کے بعد جو ہے جو اعلامیہ آیا ہے اس میں بالکل واضح، اس میں ہر چیز واضح کر دی گئی ہے۔ اسد مجید صاحب خود یہاں پر موجود ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے توسط سے جو یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ سابقہ حکومت کا بیانیہ یہاں پر اس کو شکست ہو گئی؟ دیکھیں، یہ تو سابقہ حکومت جو ہے اور فارمر پرائم منسٹر ہے، ان کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان کے موقف پہ شکست ہوئی ہے یا یہ کہ وہ اپنے اس موقف پہ قائم رہتے ہیں۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ روز پہلے DGISPR کی ایک پریس کانفرنس تھی، اس میں بھی بڑی تفصیل سے بہت سے سوالوں کے جواب دیے گئے تھے، جب میڈیا پرسن نے سوال کیے تھے، اس کے بعد بھی بہت چیزیں واضح ہو گئی تھی۔ انہوں نے بھی اپنے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جو سال آ رہے ہیں جس طرح کے معاملات کی تحقیقات کرتے ہیں، ان کو اس خط کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی مداخلت کا ثبوت نہیں ملے یا کوئی بیرونی سازش کے ثبوت نہیں ملے۔ جو موقف تھا ملکی عالمی قیادت کا، وہ پہلی ہی جو پریس ریلیز تھی، پہلا اعلامیہ تھا، اس میں بتا دیا گیا تھا، اور اس وقت جو آبزرویشن تھی اس آبزرویشن کے حوالے سے جو مبینہ ملک تھا امریکہ جہاں سے خط آیا تھا، اس کو بھی مارچے دے دیا گیا تھا۔ طارق چودھری صاحب، آسمہ شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی آسمہ، 2 اسٹرانگ ذرائع سے یہ تصدیق ہو گئی اور آج اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا، اسد مجید صاحب بھی موجود تھے، ان کو بھی بلا لیا گیا۔ اس سے پہلے ISPR بھی کہہ چکا ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی۔ صورتحال سابقہ حکومت کے بیانیے کی کہاں نظر آتی ہے آپ کو؟
جی میرا خیال ہے کہ آج کی اس بریفنگ کے بعد تو یہ بیانیہ ختم ہو جانا چاہیے، لیکن پہلے بھی اس کے جو شواہد تھے وہ نہیں ملے، لیکن عمران خان صاحب تو میں نہ مانوں کی ظاہر ضد پہ ہیں، اور وہ مستقل ایک بیانیہ اور غلامی اور آزادی کا انہوں نے ایک کانسیپٹ دے دیا ہے۔ انفارچونیٹلی یہ پاکستان کی تمام ادارے، ایون جب عدالت میں بھی یہ بات کہی تھی، اس سے پہلے پاکستان کی عدلیہ وہ یہ بات کہہ چکی ہے کہ کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، اور اسی طرح سے پاکستان کے جو ادارے ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی۔ خود ان کا جو سیکورٹی جو ان کے انڈر ہوئی تھی پرائم منسٹر عمران خان کو، جب انہوں نے سیکورٹی کمیٹی کی بریفنگ کی، اس کے بعد جو اعلامیہ آیا اس میں بھی سازش کا لفظ استعمال نہیں ہوا تھا، اور آج تو اسد مجید صاحب جو کہ خود امبیسڈر تھے اس وقت، انہوں نے یہ بات بریف کر کے بتا دی کہ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آئی، اور اس خط کے اوپر باقاعدہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سیکورٹی اداروں نے اس کے اوپر تحقیقات کی ہیں اور ان کو کوئی شواہد کسی قسم کی سازش کے جو ہے وہ نہیں ملے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تو بہت ہی واضح ہو گیا ہر طرح سے، نہ صرف پاکستان کی عدالت، پاکستان کے حساس ادارے، وہ امبیسڈر صاحب خود جو کہ جن کے نام کے ساتھ یہ خط منسوخ کیا گیا مراسلہ، وہ تک اس بات کی تردید کر چکے ہیں کہ اس میں کوئی بیرونی ہاتھ ملوث نہیں تھا اس حکومت کو لے جانے کے لیے رجیم چینج کا جو نعرہ لگایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب اپنی نیریٹو کو بلڈ اپ کر رہے ہیں، اپنے جو فالوورز ہیں، اپنے جو سننے والے ہیں، ان کے جو سپورٹرز ہیں، ان کے جو ووٹرز ہیں، ان کو بھی وہ انہوں نے اس بات کے اوپر جو ہے وہ کنونس کر رکھا ہے کہ ان کی حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے ایک باقاعدہ سازش کی گئی، جس میں کہ جو سیاسی جماعتیں وہ یہاں پہ استعمال ہوئی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ویسے تو دیکھا جائے تو اس سے زیادہ کچھ بڑا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ پاکستان کی جو سیکورٹی کمیٹی ہے وہ اس کا اجلاس ہو اور اس کے اندر یہ معاملات ہو جائیں، وہ امبیسڈر صاحب بھی تردید کر دیں، حساس ادارے بھی تردید کر دیں، اعلیٰ عدلیہ بھی تردید کر دیں، خود حکومت جب اس وقت حکومت میں تھے عمران خان صاحب، جو عدالت کے سامنے انہوں نے منٹس پیش کیے تھے، ان منٹس کے اندر بھی دستخط موجود نہیں تھے۔ موحد یوسف صاحب جو کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے، وہ وہاں پہ ان کا نام تک وہاں پہ موجود نہیں تھا، جس پہ عدالت نے سوال اٹھایا۔ تو یہ ایک ایسا لگتا ہے کہ فیبریکیٹڈ سٹوری تھی، ایک نیریٹو، ایک بیانیے کو بنانے کے لیے، تاکہ جو 3.5 سال کی کارکردگی عمران خان صاحب کی حکومت کی تھی اس کو اوائڈ کیا جا سکے اور عوام کے اندر ایک ہجان برپا کیا جائے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کسی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں، اور اسی لیے یہ جو آج جو بریفنگ ہے یہ بہت اہم تھی کہ وہ اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، اور ظاہر ہے کہ آج کی اس میٹنگ کے اندر بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ اب اگر اس کے بعد بھی خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نہ مانوں تو پھر تو ظاہر ہے کہ کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ اچھا، جب خان صاحب حکومت میں تھے اس وقت امریکہ نے اس بیانیے کو رد کر دیا تھا، اس کے بعد پاکستان میں پہلے ISPR نے، اور آج جو ہے آج کے اس اعلامیے سے بہت واضح طور پر بات ہو گئی ہے کہ امریکہ نے جو بیانیہ رد کیا تھا اس کی آج تصدیق ہو جاتی ہے۔ تو کیا کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے جھوٹ بولنے والوں کے خلاف؟ جی دیکھیے، میرا خیال ہے کہ قانونی کارروائی کا تو نہیں پتا، لیکن جو قومی سلامتی کے راز ہوتے ہیں، یعنی جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے، اور پھر جو پرائم منسٹر کا اپنا اوتھ ہے، حلف جو لیتے ہیں پرائم منسٹر، وہ یہ کہتے ہیں کہ قومی راز جو ہے ان کو آپ کسی صورت جو ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، وہ حلف لیا جاتا ہے باقاعدہ۔ اور اسی طرح سے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے تحت جو وزراء اور تمام جو اعلیٰ عہدیدار ہوتے ہیں وہ پابند ہوتے ہیں اس اوتھ کے۔ اگر ایسا نہ ہو تو ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کا جو سربراہ ہے یا کوئی بھی شخص ہے وہ کہیں پہ بھی جا کے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لہٰذا یہ بہت سختی سے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا ہے، اور بینگ نیوکلیئر اسٹیٹ اور زیادہ جو ہے ان کے جو ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہیں ان کو زیادہ کیئرفل ہونا پڑتا ہے۔ اب یہاں المیہ یہی بات ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت اپنی سیاست کے لیے جس حد تک آگے جا چکے ہیں، وہ کل کو کوئی اور بھی ایسی بات نہ کر دیں جس سے کہ پاکستان کے جو قومی راز ہیں وہ افشا ہو جائیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسی کرسی پہ تھے جہاں پہ ان کے ساتھ بہت سارے جو سیکرٹس ہیں وہ شیئر کیے جاتے ہیں، جو ریاست کے سیکرٹس ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر آگے جا کے کوئی قانونی کارروائی ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن یہ کھلے صریحاً کھلے لفظوں میں جو ہے وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آئین کی شکنی بھی کی، اور جس طرح سے وہ ساری صورتحال بنی جس میں وہ بار بار اب سوال بھی پوچھتے ہیں عدالتوں کو کیوں کھولا گیا، تو ان کو یہ بات پتا ہے اور عوام کو بھی پتا ہونی چاہیے کہ عدالتوں نے اپنے اس معاملے کے اوپر عمل درآمد کے لیے کہا تھا، حکم کے اوپر جس کی وہ خلاف ورزی کر رہے تھے، اور انہوں نے قومی اسمبلی برخاست کر دی تھی۔ تو عمران خان صاحب اپنا نیریٹو بنانا جانتے ہیں، وہ لوگوں کو بیچنا جو ان کا نیریٹو ہے وہ بکتا بھی ہے، سنا بھی
بھی جاتا ہے، ان کی فالوئنگ بھی ہے، وہ ایک پولیٹیکل ریالٹی بھی ہے، لہٰذا ظاہر ہے کہ ان کو بہت زیادہ مزید رسپانسبل ہونا پڑے گا اور ہونا چاہیے جو اس وقت پاکستان کے قومی معاملات ہیں اس کے اوپر. لیکن بدقسمتی سے گزشتہ کچھ عرصے میں جس طرح سے 27 مارچ سے لے کے اب تک انہوں نے خط والے معاملے کو ایشو بنایا، بار بار تردیدوں کے اور ہر جگہ سے تردید، جو بھی کنسرن ہلکے ہیں ان سب کی طرف سے بلا تردید، یعنی تردید ہونے کے باوجود جو ہے وہ عمران خان صاحب اس بات کے اوپر مستقل ڈٹے ہوئے ہیں کہ ان کی حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے امریکہ نے جو ہے وہ سازش کی ہے، جبکہ ان کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہے. وہ کوئی خط عوام کو نہیں دکھا سکے، تاحال صرف بتا سکے ہیں کہ کوئی خط آیا تھا مگر دکھا نہیں سکے ہیں. وہ عدالت کے پاس گئے، عدالت کے اندر جو چیزیں سامنے آئیں اس کے اندر بھی منٹ انکمپلیٹ تھے، اس کے اندر بھی وہ شخصیات انکمپلیٹ تھی. پارلیمان کی جو کمیٹی تھی اس کے اجلاس کو انہوں نے بلایا بالکل آخری وقت پہ، اور کیوں اپوزیشن اس میں نہ گئی؟ کیونکہ خود عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اس میں نہ آنے کا فیصلہ کیا تھا. تو ظاہر ہے کہ جب آپ اس طرح کی صورتحال کو سامنے لے کے چلتے ہیں تو پھر تو پاکستان کیا کوئی بھی ریاست ہوگی تو وہ بہت کیئرفلی چلے گی، کیونکہ اگین پاکستان کے جو نیوکلیئر پروگرام ہے، پاکستان کی جو سلامتی کے معاملات ہیں، وہ پوری دنیا میں میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ اس کو اچھالنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں جو ہمارے دشمن ہیں. تو اگر سٹنگ پرائم منسٹر یا اب تو فارمر پرائم منسٹر ہو گئے اگر وہ اس طرح کی کوئی بات کریں گے، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہندوستان میں اس بات کے اوپر بہت واویلا مچایا جا رہا ہے اور بار بار مچایا جا رہا ہے، بلکہ یہاں تک کہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو سمپتی وہاں پہ شو کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو کام کیا ہے وہ شاید پاکستان کے اندر لوگ کو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. اس کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان دشمن قوتوں کو ہوا ہے، جس طرح کی پولرائزیشن ہوئی ہے، جس طرح کی تقسیم ہوئی ہے، جس طرح کے پاکستان کے اداروں کے خلاف عوام نے نعرے لگائے ہیں، جس طرح سے عدلیہ کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا ہے، جس طرح سے ٹرینڈز بنائے گئے ہیں. یہ سب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دشمن جو پاکستان کے ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ اٹھانا چاہتے ہیں. لہٰذا ظاہر ہے کہ اگر کوئی آگے جا کے قانونی کارروائی ہوتی ہے تو اس بات کو ضرور مد نظر رکھا جانا چاہیے کہ پاکستان کے جو اہم قومی راز ہیں ان کو اس طرح سے جلسوں، جلوسوں اور اس کے اندر جو ہے وہ نہیں اٹھایا جا سکتا. طارق چودھری صاحب، قومی سلامتی کے معاملات تھے جو آج قومی سلامتی کمیٹی نے واضح طور پر کہہ دیا کہ کوئی سازش نہیں، کچھ نہیں ہوا. سیاسی طور پر پی ٹی آئی اس وقت کہاں کھڑی ہے؟ عمران خان کا بیانیہ کہاں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، گزشتہ تقریباً 2 ماہ سے انفارچونیٹلی جو پاکستان کی بیرونی سیاست ہے، دنیا میں ہر جگہ سیاست ہوتی ہے جہاں بھی پارلیمانی جمہوریت ہو یا کوئی اور بھی جو فارم آف گورنمنٹ ہو، لیکن وہاں سیاست ہوتی ہے سیاسی معاملات میں. یہ بڑے طویل عرصے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہماری فارن پالیسی ہے، فارن پالیسی کو درگت بنائی گئی، فارن پالیسی کی ملک کی اندرونی سیاست کے حوالے سے. جب 7 یا 8 مارچ کو جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا اس وقت جو سچویشن تھی کچھ اور تھی. اس وقت یہ کہا گیا کہ میں ویلکم کرتا ہوں ووٹ آف نو کانفیڈنس کو، پھر یہ کہا گیا میں نوافل ادا کرتا ہوں، پھر یہ کہا گیا کہ مجھے موقع ملا ہے کہ میں اس تحریک کو ناکام کروں گا، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ میں تو بڑے دنوں سے انتظار کر رہا تھا کہ اپوزیشن یہ ریزولوشن لے کے آئے تاکہ ان کے اپنے اوقات کا پتہ چلے. یہ بھی کہا گیا کہ ہمارے نمبر پورے ہیں اور اپوزیشن کی یہ تحریک جو ہے وہ ناکام ہوگی. جیسے جیسے معاملہ آگے بڑھتا گیا اور اس مسائل واضح ہوتی گئی کیونکہ اپنے ارکان جو ہے مدرک ہو گئے، پھر اتحادی ان کے ساتھ نہ کھڑے رہ سکے، تو اچانک جو ہے 27 مارچ کا جو بڑا مشہور زمانہ جلسہ تھا اسلام آباد، اس میں پھر انہوں نے ایک خط نکالا، اور خط اس میں آپ کو یاد ہوگا اس وقت الفاظ اور اس وقت ان کا یہ کہنا تھا کہ براہ راست دھمکی دی گئی ہے پاکستان کو. اور جیسے جیسے گزرتا رہا اس میں تبدیلیاں آتی رہی، کبھی اس کو مداخلت کہا گیا، کبھی اس کو سازش کہا گیا، کبھی اس کو خط کہا گیا، پھر یہ کہا گیا کہ یہ الٹیمیٹلی جب کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا تھا اس میں یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ ایک خط نہیں تھا بلکہ ہماری ہی اپنے سفیر کا ایک انالیسس تھا جسے کیبل کے ذریعے بھیجا جاتا ہے، جسے سافر کہا جاتا ہے، اور پھر یہاں سے وہ ڈی کوڈ ہوا اور ہمارے سب لوگوں نے پڑھا. اس کابینہ کے اجلاس میں بھی وہ بتایا گیا تھا کہ جو ہے وہ خط اپنا ہے، ہمارے اپنے سفیر کا ہے، کسی امریکی عہدیدار سے. یہ بھی پتا چل گیا کہ امریکی عہدیدار جو ہے وہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے فار ساؤتھ ایشیا. تو یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی، لیکن یہ حساس معاملہ اس کو اتنا اس کو اوپن کیا گیا، اتنا اچھالا گیا کہ کبھی اسپیکر کو دکھایا گیا، کبھی ڈپٹی اسپیکر کو دکھایا گیا، کبھی کہا گیا کہ عدلیہ کو بھیجیں گے، کبھی کہا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں بھیجیں گے. ہماری ساری سیاست جو ہے گزشتہ یعنی پری جو عمران خان صاحب کا جو دور تھا اس میں، اور پھر پوسٹ عمران خان دور جو تھا جب ان کے خلاف تحریک کامیاب ہوئی، آج تک ساری سیاست جو ہے ہماری فارن پالیسی پہ ہو رہی ہے.
اور ایسی درگت بنائی گئی ہے، ایسی گرد اڑائی گئی ہے اس معاملے پہ کہ آنے والے دنوں میں آپ تو قانونی بات کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کوئی بھی ہو، آنے والے کئی سال ہماری جو یورپی یونین کے ساتھ معاملات ہیں، ہمارے جو امریکہ کے ساتھ معاملات ہیں، ان کو سیدھے کرتے ہوئے، ان کو درست کرتے ہوئے، ان کے سم درست کرتے ہوئے باقاعدہ بڑی محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم نے نہ صرف اپنا مذاق اڑایا ہے بلکہ اپنے خارجہ پالیسی کا مذاق اڑایا ہے، لیکن جو دیگر ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ہم نے اسٹیک میں ڈالا ہے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود ہے ریگا طارق چودھری، آسمہ شرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں، نوید اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بات ہو رہی ہے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کرنے کے مطابق ٹیلی گرام میں کسی سازش کے ثبوت نہیں ملے ہیں۔ سیکیورٹی ایجنسیز نے سازش کے ثبوت نہ ملنے سے بھی آگاہ کر دیا ہے، جبکہ سابق سفیر اسد مجید نے خط کے مواد اور پس منظر پر بریفنگ دی ہے، بتایا ہے کہ کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی ہے۔ اور اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے سابقہ حکومت کا سابق وزیر اعظم کا جو بیانیہ ہے وہ اپنی موت آپ مر گیا ہے، یہاں پر ہی کہنا جو ہے درست ہوگا کہ اس سے پہلے امریکہ نے اس کی تردید کی، اس کے بعد ISPR نے بھی اس کو رد کیا اور آج قومی سلامتی کمیٹی نے بھی اس کو رد کر دیا ہے۔